الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. اللہ جل شانہ ہماری زندگیوں میں انشاءاللہ دوبارہ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ لے کر آنے والے ہیں، اور اللہ کی ذات سے امید ہے کہ انشاءاللہ ہماری زندگیوں میں وہ مہینہ ضرور آئے گا. رمضان المبارک میں جہاں روزہ رکھتے ہیں وہیں پر رمضان میں تراویح کا اہتمام بھی کرتے ہیں. رمضان میں روزہ رکھنا فرض ہے اور تراویح ادا کرنا سنت مؤکدہ ہے. حدیث پاک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جو اللہ کا بندہ یا اللہ کی بندی رمضان میں قیام کرے ایمان کے ساتھ اور احتساب کے ساتھ، رمضان کی عبادت پر، رمضان کے قیام میں یعنی رات کی عبادت میں ضرور اللہ اجر و ثواب دے گا. یہ یقین کے ساتھ، احتساب کے ساتھ جو رمضان میں قیام کرے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اللہ اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دے گا. یہ بخاری میں، مسلم میں، نسائی، ترمذی میں روایت ہے. مشکوٰۃ شریف میں ایک روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اللہ نے رمضان کے روزوں کو فرض قرار دیا ہے اور رمضان کی رات کے قیام کو نفل قرار دیا ہے. ایک روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، الصیام والقرآن یشفعان للعبد. روزہ اور قرآن کل قیامت کے دن بندوں کے حق میں شفاعت کریں گے. روزہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا، الصیام اے رب انی منعت الطعام والشہوات بالنہار. اے میرے پروردگار، میں نے تیرے بندے کو دن میں کھانے پینے سے اور خواہشات سے روکے رکھا. فشفعنی فیہ، میری شفاعت تیرے اس بندے کے حق میں قبول فرما. اور قرآن اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا، منعتہ النوم باللیل. اے میرے پروردگار، میں نے تیرے اس بندے کو رات میں سونے سے روکے رکھا. فشفعنی فیہ، میری شفاعت تیرے اس بندے کے حق میں قبول فرما. تو روزہ اور قرآن اللہ کی بارگاہ میں شفاعت کریں گے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فیشفعان، ان دونوں کی شفاعت، ان دونوں کی سفارش اللہ قبول فرمائیں گے. ایک روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ رمضان کی رات میں ایک مومن بندہ نماز پڑھتا ہے جس نماز کے ہر سجدے پر 1500 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، اور اس کے لیے جنت میں سرخ یاقوت کا ایک اتنا بڑا گھر بنا دیا جاتا ہے جس کے 60,000 دروازے ہوتے ہیں، اور ہر دروازے پر سونے کا ایک محل ہوتا ہے.
گویا کہ 60,000 محل اس کے لیے تیار کر دیے جاتے ہیں، اور پورے رمضان میں دن میں ہو یا رات میں اگر کوئی سجدہ کرے تو اس کے بدلے میں اللہ جنت میں اس کے لیے ایک اتنا بڑا درخت لگوا دیا جاتا ہے جس کے سائے میں اگر کوئی سوار 500 سال تک چلے تو اس کا سایہ ختم نہ ہو۔ تو اس روایت سے پتہ چلا کہ ایک سجدے پر 1,500 نیکیاں، اور جنت میں ایک محل جس کے 60,000 دروازے، ہر دروازے پر ایک محل، اور اتنا بڑا زبردست درخت اس کے لیے مل جاتا ہے۔ تو رمضان کے قیام میں، رمضان کی تراویح میں اللہ کیا انعامات دینے والے ہیں، کیا اجر و ثواب دینے والے ہیں۔ یہ اجر و ثواب حاصل کرنے کے لیے اور یہ نعمتوں کو پانے کے لیے ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے، مردوں کی، عورتوں کی، کہ وہ رمضان میں جہاں روزوں کا اہتمام کرتے ہیں وہیں پر رمضان میں خصوصاً تراویح کا بھی اہتمام کریں۔ جن دنوں سے ہم گزر رہے ہیں، لاک ڈاؤن ہے، گھر سے باہر نکلنا مشکل ہے، علماء اور مفتیان اکرام نے کہا کہ فرض نمازیں اور جمعہ کے دن نماز ظہر بھی گھروں میں ہی ادا کریں۔ تو اسی طرح اب جو رمضان آنے والا ہے، اس رمضان میں تراویح کا اہتمام بھی اپنے گھروں کے اندر کریں۔ بخاری مسلم شریف کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، لا تجعلوا بیوتکم مقابر، تم اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ۔ بخاری شریف کی روایت میں الفاظ یوں ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، اجعلوا فی بیوتکم من صلاتکم ولا تتخذوها قبورا، تم اپنی نمازیں اپنے گھروں میں ادا کرو، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ۔ علماء نے بیان فرمایا ان نمازوں سے مراد نفل اور سنتیں ہیں۔ ترمذی شریف کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، افضل صلاتکم فی بیوتکم الا المکتوبہ، نفل نمازیں، سنت نمازیں اور دیگر نمازیں اپنے گھروں میں ادا کرنا یہ سب سے افضل اور بہتر ہے۔ آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا سوائے فرض نمازوں کے، اس لیے کہ فرض نمازیں وہ تو مسجد میں ادا کرنا ہے۔ تو بہرحال ان روایتوں سے پتہ چلا کہ نفل نمازیں گھروں میں ادا کرنا یہ سب سے بہتر اور افضل ہے۔ مگر ائمہ اربعہ یعنی امام اعظم ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہم اجمعین، یہ چاروں ائمہ یہ فرماتے ہیں کہ تراویح کی نماز باجماعت مسجدوں میں ادا کرنا بہتر اور افضل ہے۔ مگر جن دنوں سے ہم گزر رہے ہیں، ان دنوں میں کرناٹک کے امیر شریعت حضرت اقدس مولانا صغیر احمد خان صاحب دامت برکاتہم اور دیگر علماء اور ہندوستان کے اکابر علماء اور مفتیان اکرام سب یہ بیان فرماتے ہیں کہ اس رمضان میں تراویح کی نماز بھی اپنے گھروں میں ادا کریں۔ تراویح کے سلسلے میں چند مسائل میں آپ سے عرض کروں گا، آپ کے سامنے بیان کروں گا، آپ پوری توجہ کے ساتھ سنیں اور سمجھنے کی کوشش کریں۔ اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو علماء کرام سے رجوع ہو کر ان سے معلومات حاصل کر لیں۔ سب سے پہلی بات تو یہی ہے کہ یہ لاک ڈاؤن کا زمانہ ہے، اس زمانے میں ان دنوں میں رمضان کے اندر تراویح اپنے گھروں میں ادا کریں۔ چند مسائل میں آپ کے سامنے عرض کرنے والا ہوں۔ نمبر 1،
تراویح مرد عورت دونوں کے لیے سنت ہے۔ جیسے مردوں کے لیے 20 رکعات تراویح ادا کرنا سنت ہے، اسی طرح عورتوں کے لیے 20 رکعات تراویح پڑھنا بھی سنت ہے۔ نمبر 2، تراویح کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنا افضل ہے اور بہتر ہے۔ نمبر 3، عورتوں کے لیے جماعت کے ساتھ پڑھنا سنت تو نہیں ہے، ہاں اگر کوئی امام تراویح کی امامت کرے اور عورتیں پردے کے ساتھ پیچھے کھڑے ہو کر اس کی اقتداء کریں تو صحیح ہے۔ نمبر 4، تراویح کی نماز عشاء کی نماز کے بعد اس کا وقت شروع ہوتا ہے۔ اگر کوئی بندہ یا بندی عشاء کی نماز سے پہلے تراویح پڑھ لے تو اس کی تراویح ادا نہیں ہوگی۔ عشاء کی نماز پہلے ادا کرنا ہے، اس کے بعد تراویح کی نماز ادا کرنا ہے۔ نمبر 5، تراویح کی نماز وتر سے پہلے پڑھنا بھی صحیح ہے اور وتر کی نماز کے بعد پڑھنا بھی صحیح ہے، اور افضل بہتر تو یہ ہے کہ وتر کی نماز سے پہلے تراویح ادا کر لیں۔ نمبر 6، تراویح کی نماز 20 رکعات ہیں۔ اب کوئی اس پر اعتراض نہ کرے، اشکال نہ کرے کہ تراویح کی نماز 8 رکعت ہے۔ آپ پڑھنے والے اپنی جگہ ادا کر لیں، مگر کسی اور پر اعتراض کرنا مناسب نہیں ہے۔ تو تراویح کی رکعات 20 رکعات ہیں، تو 20 رکعات ادا کرنے کی کوشش کریں اور اس کا اہتمام کریں۔ نمبر 7، تراویح کی نماز کیسے ادا کریں؟ ہر 2 رکعات پر سلام پھیر دیں۔ تو 20 رکعات تراویح پڑھتے ہیں تو 10 سلاموں کے ساتھ 20 رکعات تراویح ادا کرنا ہے۔ 2 رکعات کی نیت باندھیں اور 2 رکعات مکمل ہونے کے بعد سلام پھیر دیں، پھر 2 رکعات سلام پھیر دیں، پھر 2 رکعات مکمل پڑھنے کے بعد سلام پھیر دیں۔ تو اس طرح ہر 2 رکعات پر سلام پھیر دینا چاہیے۔ نمبر 8، تراویح کی نماز میں قرآن پاک کی تلاوت مکمل پڑھنا یا سننا سنت ہے۔ پورے رمضان کی تراویح کی رکعاتوں میں کم از کم 1 مرتبہ پورے قرآن پاک کی تلاوت ختم کرنا سنت ہے۔ نمبر 9، جن دنوں سے ہم گزر رہے ہیں، اگر کسی گھر میں حافظ قرآن ہو تو وہ حافظ قرآن صرف اپنے گھر کے لوگوں کو، جیسے ماں باپ، اپنی بہن، اپنے بھائی اور اپنے گھر میں رہنے والے دوسرے لوگ، ان لوگوں کو ساتھ لے کر تراویح کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کریں اور مکمل قرآن کی تلاوت ختم کرنے کی کوشش کریں۔ مگر اپنے پڑوس کے رہنے والے لوگوں کو ہرگز اپنے گھر میں تراویح کی نماز میں شامل نہ کریں اور اس کی کوشش بھی نہ کریں، اس لیے کہ علماء نے یہی بیان فرمایا ہے ان دنوں میں، اور یہی کہا ہے
اس لیے آس پاس کے لوگوں کو، پڑوس کے لوگوں کو ہرگز اپنے گھر میں شامل کر کے جماعت کے ساتھ تراویح کی نماز ادا کرنے کی فکر نہ کریں۔ نمبر 10، اگر گھر میں کوئی حافظ قرآن نہ ہو تو پھر آپ کو جتنی صورتیں یاد ہیں انہی صورتوں کے ذریعے سے اپنی تراویح کی 20 رکعات مکمل ادا کر لیں۔ مثال کے طور پر اگر آپ کو صرف 10 صورتیں یاد ہیں، الم تر سے لے کر قل اعوذ برب الناس تک، یہ 10 صورتیں اگر آپ کو یاد ہیں تو آپ اپنی 20 رکعات تراویح کی نماز اس طرح ادا کریں کہ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل پڑھیں، دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد لإیلاف قریش پڑھیں، تیسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد ارأیت الذی یکذب بالدین پڑھیں، اور چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد انا اعطیناک الکوثر پڑھیں، پانچویں رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد قل یا ایھا الکافرون پڑھیں، اور چھٹی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد اذا جاء نصر اللہ والفتح پڑھیں، اور ساتویں رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد تبت یدا ابی لہب وتب پڑھیں، اور آٹھویں رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد قل هو اللہ احد پڑھیں، اور نویں رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد قل اعوذ برب الفلق پڑھیں، اور 10ویں رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد قل اعوذ برب الناس پڑھیں۔ پھر اسی طرح 11ویں رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد الم تر کیف فعل ربک باصحاب پڑھیں، 12ویں رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد لإیلاف قریش پڑھیں، پھر اس کے بعد کی رکعتوں میں اس کے بعد کی صورتوں کی تلاوت کریں۔ تو اس طرح 10 صورتیں یاد ہیں تو ان 10 صورتوں کے ذریعے سے اپنی تراویح کی 20 رکعتیں اس طرح ادا کریں۔ اگر کسی کو 10 صورتیں یاد نہ ہوں، 4 صورتیں یاد ہیں، تو وہ اس طرح ادا کریں کہ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد الم تر پڑھیں، دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد لإیلاف پڑھیں، تیسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد ارأیت الذی پڑھیں، چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد انا اعطینا پڑھیں، پھر اس کے بعد 5ویں رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد الم تر پڑھیں۔ تو اس طرح 4 ہی صورتوں کے ذریعے سے اپنی تراویح کی 20 رکعتیں مکمل ادا کریں۔ اگر کسی کو صرف 2 ہی صورتیں یاد ہیں تو ان 2 ہی صورتوں کے ذریعے سے اپنی تراویح کی 20 رکعتیں ادا کر لیں۔ پہلی رکعت میں مثال کے طور پر سورہ فاتحہ کے بعد الم تر پڑھیں، دوسری رکعت میں لإیلافی، پھر تیسری رکعت میں الم تر پڑھیں، چوتھی رکعت میں لإیلافی، پھر 5ویں رکعت میں الم تر پڑھیں، چھٹی رکعت میں لإیلافی، اس طرح کر کے اپنی تراویح کی 20 رکعتیں مکمل ادا کریں۔ اگر کسی کو ایک سورہ بھی یاد نہ ہو، جیسے بہت سارے لوگ ایسے مل جاتے ہیں جن کو قرآن پاک کا ایک سورہ بھی یاد نہیں رہتا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ان الذی لیس فی جوفہ شیء من القرآن کالبیت الخرب، ترمذی شریف کی روایت ہے، جس بندہ یا بندی کے اندر قرآن پاک کا ایک سورہ بھی یاد نہ ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا وہ ویران گھر کی طرح ہے، منڈپ کی طرح ہے۔ جیسے ویران گھر میں شیاطین کا، جنات کا بسیرا ہو جاتا ہے، تو سمجھنا چاہیے جن کے اندر قرآن پاک کا کوئی سورہ بھی یاد نہ ہو ان کے اوپر شیاطین، جنات مسلط ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح کوئی بچہ نابالغ ہے، 15 سال کی عمر نہیں ہوئی، نابالغ بچہ ہے، تو نابالغ بچہ امامت نہیں کر سکتا۔ نابالغ بچے کے پیچھے نہ فرض نماز ادا ہوتی ہے نہ نفل نماز ادا ہوتی ہے۔ اس لیے اگر آپ کے گھر میں کوئی نابالغ بچہ حافظ قرآن ہو، تب بھی اگر وہ تراویح کی امامت کر رہا ہے تو اس کی امامت میں
اور اس کے تابع ہو کر اس کے پیچھے نماز پڑھنا یہ جائز نہیں ہے، اسے امام بنانا درست نہیں ہے۔ کم سے کم 15 سال مکمل ہو گئے تب وہ امام بن سکتا ہے۔ اسی طرح ایک مسئلہ یہ ہے کہ تراویح کی 20 رکعتیں ہیں، 4 رکعات مکمل ادا ہونے کے بعد تھوڑی دیر بیٹھنا یہ مستحب ہے، پھر 4 رکعات کے بعد تھوڑی دیر بیٹھ کر آرام و سکون حاصل کرنا مستحب ہے۔ 4 رکعات ادا کرنے کے بعد جو بیٹھتے ہیں وہ بیٹھنے میں کیا پڑھنا چاہیے، کیا عمل کرنا چاہیے، آپ کو اختیار ہے، جو چاہے عمل کریں، یا تو خاموش بیٹھے رہیں، یا درود پڑھیں، یا استغفار پڑھیں، یا تھوڑی دیر لیٹ جائیں، یا کوئی چیز کھانا ہو یا پینا ہو تو پی لیں۔ یہ جو مشہور دعا ہے کہ ہر 4 رکعت کے بعد سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزت والعظمت والہیبت والقدرت والکبریاء والجبروت، سبحان الملک الحی الذی لا ینام ولا یموت، سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح، اللہم اجرنا من النار یا مجیر یا مجیر یا مجیر۔ یہ جو دعا پڑھنا مشہور ہے، علماء نے ضرور لکھا ہے، مگر یہی پڑھنا کوئی ضروری نہیں ہے، اس لیے کہ کسی روایت میں، کسی حدیث میں کوئی مخصوص عمل تراویح کی ہر 4 رکعت کے بعد وہ عمل کرنا، وہی وظیفہ پڑھنا، یہ ثابت نہیں ہے۔ اس لیے آپ کو اختیار ہے کہ ہر 4 رکعت کے بعد آپ جو عمل کرنا چاہتے ہیں وہ عمل کر سکتے ہیں۔ اگر کوئی داڑھی منڈوانے والا حافظ قرآن ہو تو داڑھی رکھنا واجب ہے اور منڈوانا حرام ہے، منڈوانے والا فاسق ہے، تو علماء نے بیان فرمایا ایسے حافظ قرآن کے پیچھے تراویح کی نماز یا دوسری نمازیں پڑھنا مکروہ ہے، تحریمی ہے، مناسب نہیں ہے۔ اسی طرح اگر کوئی بوڑھا آدمی ہے یا بیمار آدمی ہے جس کو روزہ چھوڑنا، روزہ نہ رکھنا شریعت نے اس کو گنجائش دی ہے، اجازت دی ہے، اگر کوئی ایسا معذور آدمی ہے روزہ نہیں رکھ رہا ہے تو وہ آدمی تراویح پڑھ سکتا ہے۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں روزہ نہیں رکھا تو مجھے تراویح پڑھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، تراویح الگ چیز ہے، روزہ الگ چیز ہے۔ اس لیے اگر کوئی روزہ نہیں رکھ رہا ہے مجبوری کی بنیاد پر، عذر کی بنیاد پر، تو وہ آدمی بھی تراویح ادا کر سکتا ہے اور تراویح اس کو پڑھنا چاہیے۔ تراویح کی نیت کیسے کریں؟ تو اس طرح کریں، 2 رکعات تراویح کی سنت نماز ادا کرتا ہوں میں واسطے اللہ کے، رخ میرا کعبۃ اللہ شریف کے۔ اگر امام کے پیچھے پڑھ رہے ہیں تو یوں نیت کر لیں، اس امام کے پیچھے، تابع امام کے۔ ہر 2 رکعات کے بعد الگ الگ نیت کر سکتے ہیں۔ اگر کوئی اللہ کا بندہ یا بندی شروع ہی میں 20 رکعات کی مکمل ایک ہی وقت میں نیت کر لیں، اس طرح کہ تراویح کی 20 رکعات نماز ادا کرتا ہوں میں واسطے اللہ کے، رخ میرا کعبۃ اللہ شریف کے، تابع امام کے، تو اس طرح مکمل رکعتوں کی نیت کر لینا ایک ہی وقت میں، یہ بھی صحیح ہے۔ اگر کوئی اللہ کا بندہ جماعت کے ساتھ تراویح کی نماز ادا نہیں کر رہا ہے، یا یوں سمجھیے کہ گھر کے اندر کوئی پڑھانے والا نہیں ہے اور کسی کے اندر اتنی صلاحیت نہیں ہے کہ وہ تراویح کی امامت کر سکیں، تو ایسے لوگوں کو چاہیے کہ وہ تنہا تراویح کی نماز ادا کر لیں، اکیلے تراویح کی نماز ادا کر لیں۔ یا یہ کہ گھر کے اندر جماعت کے ساتھ تراویح کی نماز ادا کی، اب کوئی اسی گھر میں رہنے والا، کوئی مجبوری تھی وہ جماعت میں شریک نہ ہوا، بعد میں آ کر اگر وہ اکیلا تراویح کی نماز ادا کر رہا ہے تو اس کو اختیار ہے کہ تراویح کی نماز میں
یا تو زور سے تلاوت کرے یا آہستہ سے تلاوت کرے، اس کے لیے دونوں باتیں صحیح ہیں۔ اس لیے کہ تراویح کی نماز میں جہری قرات ہے، یعنی زور سے قرات کرنا ہے۔ جب کوئی اکیلا تراویح کی نماز ادا کر رہا ہے تو اس کو اختیار ہے، چاہے تو وہ زور سے تلاوت کرے یا آہستہ سے تلاوت کرے، مگر زور سے تلاوت کرنا اکیلا نماز پڑھنے والے کے لیے بھی افضل ہے۔ تراویح کی نماز میں یا کسی اور نماز میں بھی رکوع میں جو تسبیح پڑھی جاتی ہے سبحان ربی العظیم، سجدے میں سبحان ربی الاعلی، اگر کوئی اللہ کا بندہ یا بندی بھول کر رکوع میں سبحان ربی الاعلی پڑھ دے یا سجدے میں سبحان ربی العظیم پڑھ دے تب بھی کوئی حرج نہیں ہے، سجدہ سہو واجب نہیں ہوتا۔ اگر کوئی اللہ کا بندہ یا بندی، جیسے میں نے کہا کہ ہر 2 رکعات پر سلام پھیر دینا چاہیے، اگر کوئی اللہ کا بندہ یا بندی 2 رکعات پر سلام پھرنے کے بجائے بھول کر کوئی 3 رکعات پڑھ لے، 3 رکعت پڑھنے کے بعد سلام پھیرے، بعد میں پتہ چلا کہ میں نے 3 رکعتیں نمازیں پڑھی ہے، تو اس کی تینوں نمازیں فاسد باطل ہو جاتی ہیں، پھر وہ نماز شروع سے پڑھنا پڑے گا۔ اگر کوئی اللہ کا بندہ یا بندی 4 رکعتیں مسلسل ادا کر لیں، 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد تشہد میں بیٹھا نہیں، تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہو گیا، پھر چوتھی رکعت ادا کر لے، تو 4 رکعتیں مسلسل اگر کوئی پڑھ لے، بعد میں پتہ چلا آخر قعدہ میں کہ میں نے 4 رکعتیں ادا کی ہیں، اگر وہ سجدہ سہو کر لیا تو 2 رکعتیں تراویح کی شامل ہو جائیں گی، شمار ہوں گی، اور 2 رکعتیں نفل ہو جائیں گی۔ اگر سجدہ سہو نہیں کیا تو پھر اس کو وہ رکعتیں تراویح کی شروع سے ادا کرنا پڑے گا۔ تو اگر کوئی 4 رکعات مسلسل ادا کر لیں اور سجدہ سہو کر لیا تو صرف 2 رکعتیں تراویح کی شمار ہوں گی اور بقیہ 2 رکعتیں نفل شمار ہوں گی۔ یہاں تک علماء نے لکھا ہے کہ جو مسلسل 4 رکعتیں ادا کر لیا ہے وہ شروع کی 2 رکعتیں نفل شمار ہوں گی، آخر کی 2 رکعتیں تراویح کی شمار ہوں گی۔ اگر کسی گھر میں صرف شوہر اور بیوی ہو، شوہر تراویح کی نماز پڑھا سکتا ہے، امامت کر سکتا ہے، تو شوہر کو چاہیے کہ وہ اپنی بیوی کو پیچھے کھڑا کر کے تراویح کی نماز جماعت کے ساتھ ہی ادا کریں، فرض نمازیں بھی جماعت کے ساتھ ہی ادا کریں۔ گھر کے اندر مرد حضرات بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں، جو نماز پڑھا سکتا ہے وہ تو سب سے سامنے کھڑا ہوگا اور اس کے پیچھے مرد حضرات کھڑے ہوں گے اور ان کے پیچھے بچے کھڑے ہوں گے اور ان کے پیچھے عورتیں کھڑی ہوں گی۔ عورت امامت نہیں کر سکتی، عورت کے لیے امامت کرنا بھی صحیح نہیں ہے۔ ہاں، بعض علماء نے یہ بیان کیا ہے کہ صرف عورتیں جمع ہیں، ان عورتوں میں اگر کوئی حافظہ قرآن عورت ہے، اگر وہ امامت کرنا چاہے تو وہ سامنے کھڑی نہ ہو، وہ پہلی ہی صف میں کھڑے ہو کر صرف عورتوں کی امامت کرنا چاہے تو وہ عورت امامت کر سکتی ہے، مگر بہتر تو یہی ہے کہ وہ عورتیں اکیلی تنہا ہی نمازیں ادا کر لیں، تراویح ادا کر لیں۔ تو بہرحال عورت امامت کرنا مناسب نہیں ہے، وہ امامت نہ کریں۔ جن دنوں سے ہم گزر رہے ہیں، ان دنوں میں جیسا کہ ہمارے کرناٹک کے امیر شریعت حضرت مولانا صغیر احمد خان صاحب دامت برکاتہم نے بھی بیان فرمایا،
اور دیگر مفتیان اکرام نے بھی بیان فرمایا ہے کہ یہ لاک ڈاؤن کے زمانے میں ان دنوں میں کوئی حافظ قرآن کسی ایک گھر میں جمع ہو کر لوگوں کو جمع کر کے تراویح کی نماز با جماعت ہرگز ادا نہ کرے۔ یہاں تک بیان فرما دیا علماء نے کہ 10 دنوں میں یا 6 دنوں میں لوگوں کو جمع کر کے کہ مکمل قرآن سنا لینا یا سن لینا، اس طرح کا بھی اہتمام ہرگز نہ کرے۔ اپنے گھر میں اپنے لوگوں کو جمع کر کے تراویح کی نماز اور بقیہ نمازیں بھی جماعت کے ساتھ ادا کریں، مگر اڑوس پڑوس آزو بازو آس پاس کے لوگوں کو جمع کر کے ہرگز نمازیں ادا نہ کریں اور اس کی فکر بھی نہ کریں۔ اگر تراویح کی نماز ادا نہیں کی، پتہ نہیں کیا مجبوری تھی کہ ادا ہی نہیں کر سکا، تراویح کی نماز کا وقت عشاء کی نماز کے بعد شروع ہوتا ہے اور صبح صادق تک رہتا ہے۔ صبح صادق سے پہلے اگر کوئی تراویح کی نماز ادا کر لے تو ادا ہو جائے گا۔ اگر کوئی اللہ کا بندہ پتہ نہیں کیا مجبوری تھی اس رات کی تراویح کی نماز ادا ہی نہیں کیا، یہاں تک کہ صبح صادق کا وقت آ گیا، تو تراویح کی نماز چھوٹ جانے کی وجہ سے تراویح کی قضا نہیں ہے۔ جیسے فرض نماز چھوٹ گئی تو قضا کرنا، وتر کی نماز چھوٹ گئی تو قضا کرنا، تو اسی طرح تراویح کی نماز چھوٹ گئی تو اس نماز کی کوئی قضا نہیں ہے، چھوٹ گئی تو بس چھوٹ گئی، توبہ کر لیں، استغفار کر لیں۔ اگر کوئی بندہ دوسرے دن چھوٹی ہوئی تراویح کی نماز پڑھنا بھی چاہے تو وہ سنت نہیں ہوگا، وہ تو نفل ہو جائے گا، تو بہرحال تراویح کی قضا نہیں ہے۔ اس طرح کے اور بہت سارے مسائل ہیں، میں آپ لوگوں سے یہ اپیل کرنا چاہتا ہوں، یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو مسائل تراویح کے سلسلے میں آپ کو پیش آتے ہیں یا آنے والے ہیں، وہ تمام مسائل کو علماء سے پوچھ کر، علماء سے رابطہ قائم کر کے ضرور اس پر عمل کرنا چاہیے۔ میں نے جو چند مسائل آپ کے سامنے بیان کیا، اگر کوئی مسئلہ آپ کو سمجھ میں نہیں آیا تو آپ سستی میں نہ رہیں، غفلت میں نہ رہیں۔ آپ سے میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، کہنا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی مسئلہ سمجھ میں نہیں آیا ہے تو آپ ضرور علماء سے فون کر کے یا رابطہ قائم کر کے ضرور ان سے مسئلہ حل کر لیں۔ اسی طرح وتر کی نماز ادا کرنا بھی ضروری ہے، جیسے ہر دن عشاء کی نماز ادا کرتے ہیں، پھر سنت پڑھتے ہیں، پھر وتر کی نماز ادا کرتے ہیں، تو دوسرے دنوں میں وتر کی نماز اکیلے پڑھتے ہیں، تنہا پڑھتے ہیں، مگر رمضان المبارک میں نماز وتر تراویح کی نماز کے بعد جماعت کے ساتھ ادا کرنا، با جماعت ادا کرنا بہتر ہے اور افضل ہے۔ اس لیے جہاں آپ اپنے گھروں میں تراویح کی نماز با جماعت ادا کر رہے ہیں، تو تراویح کی نماز مکمل ادا ہونے کے بعد نماز وتر بھی جماعت کے ساتھ ادا کریں۔ نماز وتر یہ واجب ہے، 3 رکعات ہیں تو یہ واجب نماز ہے۔ رمضان میں جماعت کے ساتھ ادا کرنا افضل بہتر ہے، دوسرے دنوں میں تنہا پڑھنا، اکیلے پڑھنا افضل ہے۔ ہاں کبھی کبھی دوسرے دنوں میں پابندی کے ساتھ نہیں، کبھی کبھی اگر کوئی نماز وتر بھی جماعت کے ساتھ ادا کر لے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ تو بہرحال پورے رمضان میں نماز وتر بھی جماعت کے ساتھ ہی ادا کریں۔ نماز وتر کیسے ادا کریں؟ 3 رکعات ہیں۔ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ، سورۃ الاعلی، سبح اسم ربک الاعلی یہ سورہ پڑھیں۔ دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ، قل یا ایھا الکافرون پڑھیں۔ تیسری رکعت میں سورہ فاتحہ اور قل ھو اللہ احد پڑھیں۔ یہ صورتیں پڑھنا مستحب ہے، اس لیے میں نے ان صورتوں کو آپ کے سامنے بیان کیا ہے۔ اگر کسی کو یہ صورتیں یاد نہیں ہیں تو آپ کو جو صورتیں یاد ہیں تو وہ صورتیں پڑھ لیں۔ تو بہرحال تیسری رکعت میں سورہ فاتحہ اور ضم سورہ پڑھنے کے بعد رکوع میں جانے سے پہلے ہی
اللہ اکبر کہتے ہوئے دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھائیں اور باندھ لیں. اس کے بعد دعائے قنوت پڑھیں. اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک ونتوکل علیک ونثنی علیک الخیر ونشکرک ولا نکفرک ونخلع ونترک من یفجرک. اللہم ایاک نعبد ولک نصلی ونسجد وإلیک نسعى ونحفظ ونرجو رحمتک ونخشى عذابک ان عذابک بالکفار ملحق. یہ دعائے قنوت ہے، یہ پڑھیں، پھر رکوع میں جائیں، پھر اس کے بعد اپنی نماز مکمل ادا کریں اور سلام پھیر دیں. اگر کسی بندے کو یا بندی کو دعائے قنوت یاد نہ ہو تو وہ کیا کرے؟ تو وہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار یہ پڑھیں اور رکوع میں چلے جائیں. یہ بھی یاد نہ ہو تو کم سے کم اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی 3 مرتبہ پڑھیں، رکوع میں چلے جائیں. مگر دعائے قنوت سیکھنا چاہیے. جب تک نہ سیکھیں تو اس طرح عمل کر لیں. اگر کوئی اللہ کا بندہ یا بندی دعائے قنوت پڑھنا بھول گیا، اچانک رکوع میں چلا گیا تو کوئی بات نہیں، کوئی حرج نہیں، رکوع میں چلے جائیں اور پھر دونوں سجدے کریں. تشہد پڑھیں، التحیات للہ والصلوات والطیبات، یہ تشہد پڑھیں. تشہد پڑھنے کے بعد ایک طرف سلام پھیریں سیدھی طرف، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اس کے بعد 2 سجدے کریں، اس کو سجدہ سہو کہتے ہیں. تو اگر کوئی اللہ کا بندہ یا بندی دعائے قنوت پڑھنا بھول گئے تو سجدہ سہو کر لے تو اس کی نماز وتر ادا ہو جائے گی، صحیح ہو جائے گی. نماز وتر ادا کرنے کے بعد جب سلام پھیرا جاتا ہے، سلام پھیرنے کے بعد سبحان الملک القدوس 3 مرتبہ پڑھنا مستحب ہے. جب تیسری مرتبہ سبحان الملک القدوس پڑھتے ہیں تھوڑا بلند آواز سے پڑھنا، یہ بھی مستحب ہے. تو یہ چند مسائل تھے تراویح، نماز تراویح کے اور نماز وتر کے، جو میں نے آپ کے سامنے عرض کیا ہوں، میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ہوں. ان تمام مسائل کو صحیح سمجھنے کی کوشش کریں اور اس پر عمل کریں. اس کے علاوہ بھی اور سینکڑوں مسائل ہیں، ان تمام مسائل کو علماء سے ضرور پوچھیں اور پوچھنے کے بعد اس پر عمل کریں. تو بہرحال یہ ویڈیو کا خلاصہ یہ ہے کہ آپ اپنی تراویح کی نماز اپنے گھر ہی میں ادا کریں اور اپنے گھر کے لوگوں کو جمع کر کے ادا کریں. آس پاس کے لوگوں کو جمع کر کے ہرگز تراویح کا اہتمام نہ کریں اور دوسری نمازوں کا بھی اہتمام نہ کریں. صرف اپنے گھر کے لوگوں کو جمع کر کے فرض نمازیں بھی اور تراویح کی نماز بھی اور نماز وتر بھی جماعت کے ساتھ ادا کریں. بار بار میں عرض کر رہا ہوں کہ آس پاس کے لوگوں کو جمع کر کے ہرگز اس کا اہتمام نہ کریں اور کوشش نہ کریں. اور مسجدوں کے اندر امام مؤذن 3 یا 4 لوگ ہی نمازیں بھی ادا کریں گے اور تراویح کی نماز بھی بجماعت ادا کریں گے، وہ اپنی جگہ ہے. تو مسجدوں کو جانے کی کوشش نہ کریں. میں آپ سے بار بار یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ فرض نمازوں کے لیے بھی اور نماز تراویح کے لیے بھی رمضان کے اندر مسجدوں کو جانے کی ہرگز کوشش نہ کریں، اس لیے کہ لاک ڈاؤن کا زمانہ چل رہا ہے. حکومت کا بھی ساتھ دیں اور علماء نے بھی بیان کیا ہے، علماء کی باتوں پر عمل کریں، علماء پر اعتراض نہ کریں کہ ہمیں کیوں روکا جا رہا ہے. یہ شریعت کا مسئلہ ہے اور اس میں حکمت بھی ہے اور اپنی جان کی حفاظت بھی ہے اور لوگوں کی جانوں کی بھی حفاظت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، بخاری شریف کی روایت ہے، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ. مسلمان تو وہ ہے جس کی زبان سے اور ہاتھوں سے دوسروں کو کوئی تکلیف نہ پہنچے، دوسروں کو سلامتی پہنچے، دوسروں کو راحت پہنچے، دوسروں کو سکون پہنچے، یہ مسلمان ہے.
اس لیے ہمارے کسی بھی عمل سے، چاہے تلاوت کے عمل سے ہو یا نماز کے عمل سے ہو یا ذکر کے عمل سے ہو یا درود کے عمل سے ہو، کسی بھی ہمارے عمل سے دوسروں کو تکلیف نہیں پہنچنا ہے بلکہ دوسروں کو راحت پہنچنا ہے۔ اس لیے یہ لاک ڈاؤن کا زمانہ ہے، اپنے گھروں میں رہ کر نمازوں کا اہتمام کریں، تراویح کا اہتمام کریں اور نماز وتر کا اہتمام کریں، تلاوت کا بھی اہتمام کریں۔ یہ سارے اعمال اپنے گھروں کے اندر ادا کریں۔ یہ چند مسائل میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے۔ اللہ سے دعا فرمائیں اللہ ہم کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ تمام مسائل کو بڑی توجہ کے ساتھ سنیں۔ اور میں آپ سے آخر میں یہ بھی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ویڈیو دوسروں تک پہنچانے کی ضرور کوشش کریں اور دوسروں کو ضرور سنائیں، اس لیے کہ یہ اہم باتیں ہیں اور رمضان میں پیش آنے والی ہیں۔ اس لیے ضرور یہ ویڈیو کو خوب شیئر کریں اور دوسروں کو سینڈ کریں۔ اللہ ہم کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہماری نمازوں کو، ہماری تراویح کو اور ہمارے ہر عمل کو قبول فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔